بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79 سے 84 79 سے 84 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلا جو موضوع ہے اس میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ منافقین وہ کس طرح سے مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور پھر اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی کافی نہیں ہے۔ تو یقین لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی استغفار کریں، لیکن وہ بھی ان کے لیے کافی نہ ہو پائے۔ اسی طرح راہ جہاد سے روکنے والے لوگ، اور اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا کہ اب ہنس لیں پھر رونا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جتنا چاہیں ہنسیں، آگے پھر رونے والی زندگی ہے۔ اور پھر منافقین سے جو مدد ہے، منافقین کی مدد جہاد کے اندر، اس حوالے سے اس پر بھی اللہ رب العزت نے پابندی عائد کر دی۔ اور پھر آخر میں ہے کہ کن کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے خصوصاً یہاں پر دعائے مغفرت سے بھی روک دیا۔ تو ان موضوعات کے ساتھ آج کے اس درس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی پہلی دو آیات 79 سے 79 سے 80 تک کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العزت نے آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا الذین یلمزون، الذین وہ لوگ جو یلمزون جو تان کرتے ہیں۔ آپ نے 30ویں پارے کی ایک سورۃ اللمزہ جس کا نام ہی لمزہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو وہاں پر بھی جو لمزہ کا لفظ ہے یہ وہی اصل میں لفظ یہاں پر یلمزون اسی کے اندر ہے۔ تو ان کا معنی کیا ہے؟ یعنی تان کرنا، تانا دینا، یعنی وہ سب تانا دیتے ہیں یا تان کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے تانا ہو۔ المتوعین، متوعین یہ لفظ بھی جو ہم فرض نمازوں کے علاوہ یا فرض روزوں کے علاوہ جو سنت یا نفل کے طور پر ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی تطوع کا لفظ آتا ہے۔ اور یہ تطوع وہ چیز ہے کہ جو خوش دلی سے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو یہاں پر اسی خوش دلی سے کام کرنے والوں کے حوالے سے کہا گیا المتوعین، یعنی خوش دلی سے خیرات کرنے والے۔ اور خیرات کا لفظ اصل میں اس کا جو ترجمہ ہے یہ آگے کے لفظ سے اصل میں آیا ہے، یعنی خوش دلی سے اصل میں عمل کرنے والے، جس کا ذکر آگے ہو رہا ہے۔ من المؤمنین، اور یہ مومنوں میں سے ہیں، من سے المؤمنین ایمان والوں میں سے، فی الصدقات صدقات میں سے، یعنی صدقہ سے مراد وہی زکوٰۃ اور جو خیرات ہے ان سب کو اس میں شامل کیا گیا۔ والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، لا نہیں، یجدون وہ سب پاتے، وجد یجدو یا موجود ہونا یعنی پانا، یہ اسی لفظ سے ہے، یعنی وہ سب نہیں پاتے، یعنی ان کے پاس نہیں ہے کچھ، الا سوائے جہدہم، جہدہ یہ جہاد یا محنت یا کوشش کے معنی میں، یعنی جہدہم اپنی محنت مزدوری کے علاوہ، یعنی وہ اپنی محنت مزدوری کے علاوہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ محنت مزدوری کر کے وہ حاصل کرتے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو یسخرون وہ مذاق کرتے ہیں،
یعنی کون؟ یہ کفار منافقین، یہ وہ مذاق کرتے ہیں منہم ان میں سے، سخر اللہ مذاق کیا ہے اللہ نے، منہم ان سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم اور دردناک عذاب ہے۔ استغفر بخشش مانگیے، استغفار کیجئے، لہم ان کے لیے، او یا پھر لا تستغفر نہ آپ بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، ان تستغفر اگر آپ بخشش مانگیں، لہم ان کے لیے، 70 مرہ 70 مرتبہ، فلن پھر ہرگز نہیں، یغفر وہ معاف کرے گا، اللہ لہم ان کو، یعنی آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی مانگیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذالک یہ بھی وجہ یا سے یا ساتھ، انہم کہ بے شک وہ سب، یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سب یقیناً کفروا ان سب نے کفر کیا، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، لوگوں کو، الفاسقین جو فاسق ہوں، جو نافرمان ہوں، اللہ یقیناً ہدایت نہیں دیتا جو نافرمان لوگ ہوں۔ تو یہ 2 آیتیں 79 اور 80 اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ شروع ہی میں کیا کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ کا انداز اس انداز میں ہے، پہلا المتطوعین اور دوسرا ایسے لوگ والذین لا یجدون الا جہدہم، یعنی پہلی قسم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جو اصل میں دل کی خوشی سے آگے بڑھ چڑھ کر وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خصوصی طور پر ذکر کس حوالے سے ہے؟ یہ غزوہ تبوک ہی کے حوالے سے ہے کہ جس کا تذکرہ اصل میں جاری و ساری ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تمام صحابہ کرام کو، تمام مسلمان جماعت کو، مومنین کو، کہ اس کے اندر حصہ لیا جائے، اس میں مال کے ساتھ اس کے اندر شریک ہوا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے اندر، مدینہ کے اندر 2 طرح کے لوگ تھے، مسلمان مومنین اور مسلمانوں کے اندر شامل جو ہیں منافقین، یہ دونوں ہی طرح کے لوگ جو ہے آپ کو مدینہ کے اندر ملیں گے۔ تو لہٰذا جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو منافقین جو اچھے خاصے مالدار تھے ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اپنا ہاتھ سکیڑ لیا، انہوں نے بھی خرچ کرنے سے پرہیز کیا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے جن کی بات کی ہے المتطوعین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں دل کی خوشی سے اصل میں لے کر آتے ہیں مال، یعنی مخلص اہل ایمان چندہ دلان یہ چندہ لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوالے سے اللہ کے نبی کی اپیل کے اوپر انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، لیکن ان کے اوپر بھی ان منافقین نے کیا کیا؟ یعنی نہ صرف خود نہیں دیتے بلکہ یلمزون، وہ ان کے اوپر تانا بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو تان کر رہے ہیں دینے کے اوپر بھی، یعنی جو لوگ خوش دلی سے اور بڑھ چڑھ کر اور خود یعنی غنی ہیں اور مال دے سکتے ہیں اور اپنا بڑھ چڑھ کر مال لے کر آ رہے ہیں، ان کو بھی تانا دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی تانا دے رہے ہیں دوسری قسم کے لوگوں کو کہ جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اور بڑی محنت مشقت کے بعد اپنی مزدوری کر کے، کمائی دن رات کی کر کے کچھ نہ کچھ لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر رکھ رہے ہیں، ان دونوں ہی کو یہ لوگ جو ہیں تانا ان کے اوپر کستے ہیں۔ تو یہی اصل میں جنگ تبوک اور غزوہ تبوک ہی کا موقع ہے کہ جس کے حوالے سے مختلف آپ کو پتہ ہے کہ خیرات اور صدقات کی بہترین نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ اپنا نصف مال لے کر آ گئے تھے، اور اس خیال سے کہ اگر آج وہ بڑھ سکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ بڑھ جائیں گے، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو گھر کا سارا سامان لے کر آ جاتے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یعنی یہ ہے متطوعین کہ جن کی صف میں عمر کھڑے ہیں، جن کی صف میں ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، کہ کوئی گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی پورا سامان لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، جن کے اوپر یہ لوگ ان کے اوپر بھی تانا کستے ہیں، اور وہ تانا کس انداز میں کستے ہیں آگے دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے تھے،
یہ 1000 دینار آپ جانتے ہیں کہ آج کے حساب سے کتنے بنتے ہیں؟ 1 دینار تقریباً 4.25 جو ہے گرام یہ سونے کا ہوتا ہے. 4.25 گرام سونے کا 1 دینار ہے. سونے کی قیمت اگر 24 کرات کی دیکھیں تو تقریباً 400 یا 400 کے لگ بھگ بنتی ہے. اور اگر کوئی کم لیول کا جو ہے خالص سونا نہ بھی ہو تو 350-400 ریال کے حساب سے وہ بنتا ہے. اور اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو میں نے تھوڑا حساب لگایا تو میں نے کہا کتنے یہ پیسے بنتے ہوں گے. تو تقریباً یہ 1.7 ملین 17 لاکھ جو ہے ریال وہ بنتے ہیں. ریال کے اندر ہم بات کر رہے ہیں, اس کو اگر آپ روپے میں ڈالیں تو پتہ نہیں کتنے پیسے بنتے ہیں. تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ تبوک کے موقع پر یہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا. اللہ کے نبی ان دیناروں کو ہاتھ میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور 2 دفعہ فرمایا کہ آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آج کے عمل کے بعد اب عثمان کچھ بھی کر لیں, کوئی بھی عمل کر لیں تو ان کو نقصان نہیں ہونے والا ہے. وہ اس انداز میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر چکے ہیں, وہ ایسا عمل کر چکے ہیں کہ جس کے بعد ان کو کوئی نقصان نہیں ہے اور وہ جو ہے اب وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے. یعنی اب جہنم کے اندر جانے والی بات نہیں. اسی طرح دوسری کیٹیگری ہے, یعنی ایک تو صحابہ کرام کی یہ کیٹیگری ہے جس میں آپ کو حضرت عمر نظر آتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں, عثمان اور اس جیسے بہت سے صحابہ کرام کہ جو اپنے مال کو لے کر آتے ہیں. اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی صحابہ کرام ہیں کہ جن کی روزی روٹی جو ہے وہ ڈیلی ویجز کے حساب سے روزانہ کماتے ہیں, روزانہ کھاتے ہیں, اس انداز میں ہے. تو ان کا اللہ رب العزت نے بھی ان کا ذکر کیا والذین لا یجدون الا جہدہم, کہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کچھ پاتے ہی نہیں ہے سوائے کس کے کہ جو وہ کما لیں اپنی مزدوری کے ساتھ, جو کوئی محنت مشقت کر کے کماتے ہیں تو وہی اصل میں ان کے پاس ہے. تو یہ مالدار لوگ نہیں ہیں مگر محنت مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا مال بھی وہ خرچ کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے ان کی ہمیں روایات بھی ملتی ہیں, جیسے کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو مسعود ابن مسعود نہیں ہیں, ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت اتری تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے, یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے. تو ایک آدمی آیا, اس نے بہت زیادہ چیز کا صدقہ کیا تو منافق کہنے لگے یہ دکھاوا چاہتا ہے. یعنی یہ ہے وہ یلمزون کا اصل میں تفسیر یہاں پر اس روایت میں بخاری کی حدیث میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے تانا کرتے تھے. یعنی جو بڑھ چڑھ کر دے رہے ہیں ان کو بھی تانا کر رہے ہیں. وہ کیا تانا کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو دکھاوا چاہتے ہیں. اور ایک آدمی آیا اور اس نے 1 سا یعنی 2 کلو غلہ وہ صدقہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے, یعنی اس کی کیا ضرورت ہے, اتنے تھوڑے سے جو ہے صدقے کا کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ کے تو یہ صحابی کہتے ہیں تو یہ پھر آیت اتری. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے ان منافقین کے اعتراض کو بھی واضح کیا کہ کس طرح سے وہ تان کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر, اور ان دونوں جماعتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جو ہر طرح سے لے کر آ رہے ہیں اور کوئی محنت مشقت کر کے لا رہا ہے اور کوئی اللہ کی دیے ہوئے میں سے بہترین خرچ کر رہا ہے. اسی طرح ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو عقیل وہ مزدوری کر کے آدھا سا 1 کلو غلہ لائے. غور کریں 2 سا بھی نہیں, 1 سا بھی نہیں بلکہ آدھا سا غلہ لائے, اور ایک اور صاحب زیادہ مال لائے. تو منافق کہنے لگے کہ اس نصف سا کے اللہ کو کیا ضرورت تھی, اور دوسرے نے تو محض دکھاوے کے لیے دیا ہے. یعنی دوسرے نے تو وہ کہتے کہ جی دوسرا دکھاوے کے لیے دے رہا ہے اور یہ شخص جو ہے اتنے کم کی اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے. تو یہ 2 ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں. تو اس پر یہ آیت اتری کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. تو یعنی یہ ہمیں پس منظر بھی اس کا پتہ چل گیا کہ اس حوالے سے یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر کسی نہ کسی طرح کا طنز, کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اوپر الزامات لگانا, ان کی حوصلہ شکنی کرنا, مسلمانوں کا مذاق اڑانا, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور ہر موقع جو ہے اس کو جانے نہیں دیتے اور اس سے فائدہ اپنے طور پر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہو. اور خصوصاً یہاں پر کیونکہ جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جہاد کے اندر جو ہے مسلمان جو ہے وہ نہ آئیں, جہاد کے اندر کوئی خرچ نہ کرے, اس کی وہ پوری کوشش کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے کیا فرمایا ہے. اور اچھا ایک اور یہ کام کیا کرتے ہیں, فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ, کہ بس وہ مذاق کرتے ہیں ان سے. تو وہ اب یہ یعنی یہ باتیں کر کر کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک تو خود نہیں دیتے ہیں,
دوسرا دینے والوں کا پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا خوب جواب دیا ہے، سخر اللہ منہم، کہ مذاق کیا، یعنی یہاں پر بھی یہ جواباً اصل میں بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ویسے شایان شان نہیں، یہ ساری چیزیں وہ شایان شان نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مذاق کرے، لیکن یہ جواب کے اندر ہے، مذاق کا جواب اللہ نے دیا، یعنی مومنین سے استہزاء کا اللہ نے بدلے کی بات کی ہے، یعنی اس طرح کہ انہیں بھی اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کرے گا، یعنی ان کا مذاق اڑانے سے مراد اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے تو خود بخود ان کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھے، یہ جناب بھی کیا کچھ باتیں کرتے تھے، اب یہ اصل میں جب ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو یہ اصل میں ان کا مذاق اڑانا اس انداز میں ہے۔ تو اس کا تعلق یعنی یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو مذاق کی بات اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی ہے نا، تو یہ باب مشاکلت سے ہے، یعنی یہ علم بلاغت کا ایک اصول اور اس میں سے ایک ٹرم ہے جس کو مشاکلت کہتے ہیں، یعنی جس سے مراد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لفظی طور پر مشابہ کہنا تاکہ دونوں کو آپس میں کمپیئر کیا جا سکے، اس کو ایک کو دوسرے کے ساتھ اس کا جواب اس انداز میں دیا جا سکے۔ تو ایک تو اس کا معنی اس طرح سے علماء نے کیا ہے، یا پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ یا یہ بد دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ ایک بد دعائیہ طور پر ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سخر اللہ منہم، کہ اللہ رب العزت ان کا بھی مذاق کو اسی طرح اڑائے، ان کو بھی اللہ اسی طرح ذلیل و رسوا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی استہزاء والا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اب یہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، پچھلی آیت میں آپ نے ان کا کریکٹر، ان کا جو ہے وہ اخلاق تو دیکھ ہی لیا ہے کہ ایک نہ خود وہ خرچ کرتے ہیں بلکہ خرچ کرنے والوں کو تانے دیتے ہیں، ان کے اوپر ان کو مذاق کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر فائنلی ان کے حوالے سے ایک بات کرتا ہے، اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ان کے لیے بخشش مانگیں یا چاہے بخشش نہ مانگیں، اللہ رب العزت اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے نا، اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یعنی آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا وہ برابر ہے۔ تو یہاں یہ بات آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے استغفر اور لا تستغفر، یہ دونوں جو جملے ہیں یہ امر اور نہی کے جملے ہیں، یعنی حکمیہ ہیں، یعنی یا کچھ کرنے کا حکم ہو رہا ہے یا نہ پھر نہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے، دونوں ہی حکمیہ انداز ہے۔ صیغہ جو ہے وہ اس انداز میں ہے کہ جس میں حکم کا معنی ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد اصل میں حکم نہیں ہے بلکہ خبر دینا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حکم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ استغفار نہ کرتے، تو اس لیے یہ ایک اصل میں خبر ہے، خبر دینا مراد ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون کے اندر اس کو واضح طور پر خبر کے انداز میں بیان کیا، اللہ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، کہ ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ دوسری جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیا، اور اسی طرح جو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی آپ ان کے حق میں کتنی ہی استغفار کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور کیوں، اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے باللہ، اللہ کا بھی، ورسولہ، اور اس کے رسول کا بھی، یعنی یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے بعد چاہے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی جو اس کائنات میں سب سے بڑی اور سب سے معزز ہستی ہیں، تو یہ ایک بزرگ ہستی بھی اگر ایسے لوگوں کے لیے استغفار کریں اللہ رب العزت ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ ان کا جرم جو ہے نا وہ کفر والا جرم ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ رب العزت فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ فاسق لوگ بھی ہیں، یعنی نہ صرف یہ کافر ہیں بلکہ یہ فاسق بھی ہیں، اور فاسق مطلب یعنی جو نافرمان ہو، جو اللہ کا کہنا ہی نہ مانتا ہو، یعنی جو اللہ رب العزت کا کہنا نہیں مانتا، جو اس کی بات ہی نہیں مانتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی بخشش کے پھر لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ان کے لیے استغفار آپ کا کرنا یا نہ کرنا وہ برابر ہے۔ تو اس آیت کی تشریح میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے فرق نکلتا ہے بے اعتقاد اور گناہ گار کا،
وہ کہتے ہیں کہ جو بے اعتقاد شخص ہوتا ہے، جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کا نظریہ منہج خراب ہو، اور دوسری طرف جو گناہ گار شخص ہو جو گناہ کرتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بے اعتقاد اور گناہ گار کے لیے فرق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، کہ وہ گناہ کرے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بے اعتقاد کی بات ہو رہی ہے، کفر کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا اس کی بات ہو رہی ہے، اور جو فاسق ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا گناہ ایسا کون سا ہے، وہ کہتے ہیں شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ گناہ ایسا کون سا ہے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشانے سے بھی نہ بخشا جائے۔ یعنی گناہ تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ اللہ کے نبی بخشش کی دعا مانگے تو اللہ رب العزت نہ بخشے، اللہ نے خود یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، اور خود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام میں محمود عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے قیامت والے دن، شفاعت ان کی جو ہے وہ ایک عام بھی ہوگی، شفاعت کبریٰ، اور پھر شفاعت صغریٰ بھی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع فراہم کرنا ہے۔ تو یہ سفارشیں اللہ رب العزت کی یقین کے حق میں قبول ہوں گی جو گناہ گار ہو۔ گناہ ایسا، وہ کہتے ہیں کہ گناہ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص خود اس سے توبہ کرنے والا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی جناب سے اس کو بخش دیں گے، لیکن بے اعتقاد کو پیغمبر کا 70 دفعہ استغفار فائدہ نہ کرے۔ یعنی جو بے اعتقاد ہے، جس کا کفر ہو، جس کا جرم اس کی منافقت ہو، جس کا جرم اس کا فسق و فجور ہو، اس کا نافرمان ہونا ہو، تو اس کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا بھی 70 دفعہ استغفار کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب بے اعتقاد لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر کس دلیل سے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی آخر میں انہوں نے بات کی ہے کہ کتنے ہی ہمارے مسلمان آپ معاشرے میں دیکھیں کہ جو لوگ بے اعتقاد ہیں، جن کے عقیدے کے اندر بنیادی خرابیاں موجود ہیں، جن کا عقیدہ ہی بالکل خراب ہے، یعنی ایسا نہیں کہ گناہ گار ہے، کہ انسان ظاہر ہے گناہ کا پتلا ہے، تو گناہ تو یقیناً مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے ہوتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن جو بے اعتقاد لوگ ہیں وہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں آپ کو گلی محلے میں ہر جگہ میں اکثرہم، یعنی آپ کو اکثریت ان کی ایسے ہی ملے گی کہ جو اصل میں بے اعتقاد لوگ ہوں گے، جن کے عقیدوں کے اندر کوئی نہ کوئی طرح کی خرابی آپ کو ملے گی۔ تو ایسے بے اعتقاد لوگ، ایسے فاسق لوگ، یا جو واضح طور پر کفر کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ جن کے ساتھ بات چیت کی کہ جناب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ذکر کی ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں اور اس کو ظالمانہ سزا سمجھتے کہ جناب یہ کہاں کی بات۔ تو اس طرح کی کتنے ہی چیزیں ہیں کہ اسلام اور قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان وہ کچھ کہتا ہے، لیکن یہ نافرمان لوگ جو ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے بے اعتقاد لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ تو اس لیے یعنی آگے وضاحت معزہ میں انہوں نے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے انہوں نے فرمائی ہے کہ آدمی سے برائی ہو جائے یا عمل میں کوتاہی ہو اور وہ شرمندہ ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ یعنی گناہ گار کون ہوتا ہے؟ یعنی اب گناہ گار کے اندر اور جو بے اعتقاد ہے اس کے اندر اصل میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ انسان ہے، آدمی ہے، اس سے برائی ہو جائے، عمل میں کوئی کوتاہی ہو گئی اور وہ پھر اس پر شرمندہ بھی ہو، اور وہ پھر کہہ لے یعنی توبہ کا جو انداز ہے کہ پھر اس سے اگر انسان رک جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ اور جو بد کام کو عیب نہ جانے، اب دوسرا بندہ جو بے اعتقاد ہے اس کا اصل میں کیا مفہوم ہے کہ جو برا کام کرے اور پھر اس کو عیب بھی نہ جانے، یعنی اس کے اوپر وہ اتراتا بھی پھرے، اور اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرض کے کرنے اور نہ کرنے کو برابر سمجھے، یعنی کہ فرض کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، فرض کو فرض نہیں سمجھتا ہے، یا اللہ نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتا ہے۔ تو فرض کے یعنی جو عائد اللہ کا فرض ہے اس کے کرنے اور نہ کرنے کو وہ برابر سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے کرنے نہ کرنے کو وہ برابر سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اور جو کرتے ہیں ان پر تان کرتا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہمارے سامنے آ گیا، کرنے والوں پر پھر ساتھ ساتھ تان بھی کرتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بے اعتقاد ہے، یہ بندہ ہے جس کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ ایسے شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بے اعتقادی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں گناہ گار لوگوں سے بھی باہر نکالے، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو توبہ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 81 سے 84 ہے۔ اللہ فرماتا ہے
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اللہ فرماتا ہے فرح المخلفون، فرح خوش ہوئے، المخلفون سب پیچھے چھوڑے جانے والے، مخلفون یعنی پیچھے چھوڑے جانے والے، پیچھے خود رہنے والے نہیں بلکہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، بمقعدہم، مقعد یہ نشست کو یا بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اپنے بیٹھ رہنے پر وہ خوش ہوئے، خلافہ پیچھے، رسول اللہ اللہ کے رسول کے، وکرہو اور ان سب نے ناپسند کیا، ان یہ کہ یجاہدو وہ سب جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنے نفسوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالو اور ان سب نے کہا لا تنفروا فی الحر، لا نہ تنفروا تم سب نکلو، فی الحر گرمی میں، قل کہہ دیجئے نار جہنم جہنم کی آگ، اشد زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، حرا گرمی میں، لو کاش کانو وہ ہوتے، یفقہون وہ سب سمجھتے، فلیضحکوا فا تو یہ لام یہ چاہیے کے معنی فل تو چاہیے، یضحکوا کہ وہ سب ہنسیں، چاہیے کہ وہ سب ہنس لیں یا ہنسیں، قلیلاً بہت کم، وَلْيَبْكُوا اور چاہیے کہ وہ سب روئیں، کثیرا بہت زیادہ، جزاءً یہ بدلہ ہے، بما ساتھ اس کے جو کانو وہ تھے، یکسبون وہ سب کمائی کرتے، فَإِن رَجَعَكَ فَإِن پھر اگر رجع کہتے ہیں رجوع کرنا یعنی واپس آنا، اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، واپس لے آئے آپ کو، فَإِن پھر اگر واپس لے آئے آپ کو، اللہ الی طائفہ الی طرف، طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے طائفہ کے معنی میں ہی، گروہ کے معنی میں، تو پھر اگر اللہ رب العزت آپ کو واپس لے آئے کسی گروہ کی طرف، منہم ان منافقوں میں سے، فاستأذنوک فا تو استعذا، یہ استعذا یہ طلب کرنے کا معنی ہے، اور آزان اور یہاں پر آزینہ جو ہے یعنی اذن، اردو میں بھی ہم لفظ اذن کا استعمال کرتے ہیں اجازت طلب کرنے کے معنی میں، اور پھر وہ سب اجازت طلب کریں آپ سے، للخروجی جنگ میں یا جنگ کے لیے، للخروج نکلنے کی، یعنی پھر وہ اگر نکلنے کی آپ سے اجازت طلب کریں کہ ہم بھی نکلیں گے، فقل تو کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں، تخرجو تم سب نکلو گے، تم ہرگز نہیں نکلو گے، معیا میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ولن اور ہرگز نہیں، تقاتلو تم سب لڑو گے، معیا میرے ساتھ، عدوا دشمن سے، انکم بے شک تم سب، رضیتم تم راضی ہوئے، بالقعودی بیٹھ رہنے پر، اول مرہ پہلی دفعہ، فقعودو تو پھر بیٹھے رہو، مع الخالفین مع ساتھ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا اور نہ تصلی آپ نماز پڑھیں، اور یہاں پر نماز سے مراد نماز جنازہ ہے، اور آپ نماز نہ پڑھیں، علی احد کسی ایک پر بھی، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابداً کبھی بھی، یعنی آپ کبھی بھی ان کے ساتھ ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھیں کہ جو ان میں سے مر جائے، کبھی بھی آپ ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم اور نہ ہی آپ کھڑے ہوں، قم سے مراد قائم جیسے ہوتا ہے، قیام جیسے کیا جاتا ہے، اور نہ آپ کھڑے ہوں، علی قبری اس کی قبر پر،
اور نہ آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. انہم بے شک وہ کفروا ان سب نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ وماتوا اور وہ سب مرے وہم اس حال میں کہ وہ فاسقون سب فاسق تھے نافرمان تھے. تو ان آیات میں آیت نمبر 81 سے 84 تک ہم نے ان آیات میں جس حوالے سے دیکھا تو یہ منافقین جو ہیں انہیں کے حوالے سے اصل میں بات چیت آگے چل رہی ہے. اور اب لیکن خصوصاً ان منافقین کی بات چیت ہو رہی ہے کہ جو اصل میں پیچھے رہ جانے والے تھے جنگ تبوک میں. یعنی وہ جنگ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود وہ ساتھ نہیں گئے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اصل میں جھوٹے عذر پیش کیے اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی کہ ہم نہیں جائیں گے، اور وہ مدینہ منورہ ہی میں اصل میں پیچھے ٹھہرے رہے. تو اس لیے ان کو مخلفون جو ہے خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے، یعنی اللہ کے رسول تو آگے نکل گئے تبوک میں چلے گئے لیکن یہ پیچھے رہ گئے. لیکن ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے المخلفون، اور اس لفظ کا جو استعمال ہے نا وہ اس کا معنی ہے کہ جو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی وہ نہیں جو پیچھے رہ گیا ہو، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے جو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہو. یعنی اس میں زبردست ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ کہ یعنی یہ لوگ اصل میں خوش نہ ہوں کہ جناب ہم پیچھے رہ گئے تھے، کہ ہم نے بڑی چلاکی کی اور ہم نے اپنی جانیں بچا لی، ہم اپنے گھروں میں ہی پیچھے مدینہ میں رک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عذر ادھر ادھر کے پیش کیے اور اللہ کے نبی مان گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہیں ہے. یہ لوگ خوش نہ ہوں کہ یہ ان کا کارنامہ ہے کوئی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے اور آرام کے ساتھ مدینے کے اندر گھروں میں رہے، بلکہ مفسر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اس کی جناب سے دھکیلے ہوئے پیچھے چھوڑ دیے گئے. یعنی اصل میں یہ پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں جیسے دھتکارا ہوا کوئی شخص ہوتا ہے. یعنی اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی حیثیت اس ردی سامان کی ہے جو ساتھ نہیں لے جایا جاتا. اب دیکھیں نا کہ ردی سامان ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ساتھ لے کے جائے گا نہیں، آپ خود ہی پیچھے چھوڑ دیں گے، اس کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک ردی سامان کی طرح، بیکار چیز کی طرح اللہ رب العزت نے خود ان کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے ہی اصل میں اپنی جناب سے ان کو یعنی وہ توفیق ہی نہیں بخشی ہے اور ان کو اپنی جناب سے دھتکار دیا ہے. تو یہ اصل میں ان کا حال ہے. ایک لفظ سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے المخلفون کہ وہ تو پیچھے چھوڑ دیے گئے، لیکن وہ کیا ہے، وہ خوش ہیں، وہ اپنے حال کے اوپر خوش ہیں، جہاں پر بیٹھے ہیں اپنے گھروں کے اندر مدینہ کے اندر، تو اس کے اوپر وہ اصل میں خوش ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اصل میں کیا کیا، کراہت کی، انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جائیں اور جہاد کریں، اللہ کی خاطر خوشی سے مال و جان کی قربانی وہ دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خوشی ہوتی ہے اپنی مرضی کے ساتھ جانا، جو کراہت کے بالکل مخالف چیز ہے، جبکہ یہ تو کراہت اس سے کر رہے ہیں، اور یہ خوشی کے ساتھ جانا یہ تو ایمان کی نشانی ہے. جیسے پیچھے آیت میں، آج کی پہلی آیت 79 میں ہم نے دیکھا، تو یہ تو متبعین جو ہے یہ تو مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں. جبکہ یہ لوگ ان کی نشانی بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ یہ تو کراہت کرتے ہیں، اسے ان کو سخت ناپسند ہے جہاد. یہ جہاد کے راستے میں نہ مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں نہ جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یعنی یہ بالکل ان کے اپوزٹ ہے، اور یہ ان کے ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے. سر اگر ان کے اندر ایمان ہوتا تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے. یہ اصل میں اسے ایمان ہی سے محروم ہے. اور اس میں نکلنے والے مومنوں کی دلی کیفیت کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو اس سے بالکل اپوزٹ ہے، اور ان کی تعریف بھی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس خوشی سے نکلے ہیں. یعنی جیسے یہ کراہت کے ساتھ نہیں گئے ہیں، تو اصل میں ان کا نکلنا ثابت ہوا کہ وہ خوش دلی سے نکلے ہیں، اور آیت بھی اس کے اوپر بڑی واضح ہے. اور آگے انہوں نے یعنی ایک تو کام انہوں نے یہ کیا ہے، ان منافقوں نے جو خود پیچھے یعنی چھوڑ دیے گئے ہیں، کہ ایک تو یہ نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے. دوسری بات وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اب نکلنے دیتے بھی نہیں ہیں، یعنی لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں. یعنی پہلا عمل تھا، یجاہدو میں عمل کی بات ہو رہی تھی کہ وہ دونوں نے کراہت کی اور ایسا عمل کیا کہ پیچھے رک گئے. یعنی عمل کسی کام سے رک جانا یہ بھی اصل میں عمل کے اندر شمار ہوتا ہے. اور دوسری ان کا قول ہے
اور انہوں نے سب نے کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، کہ تم بھی نہ جاؤ، تم بھی نہ نکلو، اور گرمی کیا اس میں بہانہ بھی ان کو ساتھ دے دیا، ایک لاجک بھی پیش کر دی کہ جناب اتنی گرمی ہے، اتنی صعوبتوں والا مشقت والا سفر ہے، تو آپ بھی اصل میں اس کے اندر نہ نکلو، تو دوسروں کو بھی اصل میں نکلنے سے روکتے ہیں، ان کو بھی ڈراتے ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی نہ جا پائیں۔ تو یہ منافقوں کی ایک اور صفت ہمارے سامنے آئی کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ نہ خود نکلتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نکلنے دیتے ہیں، بلکہ اس کے حوالے سے ان کے دلوں میں کوئی ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے علماء بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دین مخالف اور اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اصل میں مجالس ہی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی مجالس کو جو ہے ان کے اندر شریک ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اصل میں دین سے ہٹا دیں گے، آپ کے دل کے اندر بھی کوئی ایسا شک و شبہ ڈال دیں گے کہ آپ بھی اپنے دین سے جاتے رہیں گے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے امام زمخشری رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی جہالت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آخر میں دیکھیں نا، اسی آیت کے آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل نار جہنم اشد حرا، یعنی یہ تو لوگوں کہہ رہے ہیں گرمی بڑی ہے نہ نکلو، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ شدید گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے، یعنی یہ اصل میں جاہل ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اصل میں وہ کہتے ہیں امام زمخشری رحمہ اللہ نے یہ نقطہ اس میں سے نکالا ہے کہ یہ اصل میں یہاں سے اس آیت سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ اپنے آپ کو پروفیسر اور علامہ اور جو مرضی سمجھتے رہیں، یہ اصل میں جاہل لوگ ہیں۔ یہ ان کی جہالت کا نتیجہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف جو دنیا کی ہے وہ برداشت کرنے سے، اگر وہ ہمیشہ کی ناقابل برداشت تکلیف سے بچ سکتا ہو، بچ رہا ہو، تو کوئی جاہل یا بلکہ اجہل ہی ہوگا جو وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کرے اور ہمیشہ کی سخت ترین تکلیف برداشت کرنا پسند کر لے۔ یعنی ایسا شخص ظاہر ہے وہ جاہل ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انہیں معلوم ہی نہیں کہ اصل گرمی کیا ہوتی ہے۔ دوسری وہ بات کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اصل میں، اللہ نے اسی آیت میں بتایا کہ یہ دنیا کی گرمی سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اصل میں گرمی ہوتی کیا ہے۔ ورنہ اگر وہ جہنم کی گرمی سے آگاہ ہوتے اور ان کا اس پر ایمان ہوتا جو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی، اگر اس کو سمجھتے ہوتے، دیکھیں نا آیتیں تو ان کے سامنے بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ دنیا کی گرمی سے۔ تو اگر ان کا ان آیتوں پر ایمان ہوتا تو وہ دنیا کی شدید سے شدید گرمی کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ لو کانوا یفقہون، آخر میں اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اصل میں وہ سمجھتے نہیں ہے۔ اس کا یہی اصل میں مطلب ہے جیسے اوپر امام زمخشری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی تمام لذتیں بلا دے گا۔ یعنی جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا، جنہوں نے دنیا کے اندر بہترین زندگیاں گزاری ہیں، عالی شان محلوں میں رہے ہیں، بلینئر ہیں، ٹریلینئر ہیں، اور لوگ جناب ان کو فالو کرتے ہیں کہ جناب کاش ہم بھی ان جیسے ہو جائیں، جب جہنم کا ایک غوطہ لگنا ہے تو وہ تمام لذتیں دنیا کی بھول جائیں گے کہ زندگی میں ہم نے کبھی کوئی لذت یا سکون دیکھا تھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم ہی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا کہ جس کے دونوں جوتوں اور دونوں تسموں میں آگ ہوگی، صرف اس کے جوتے اور تسموں میں آگ ہے، اور اس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ وہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی جہنم کا یہ عذاب کہ اس کے صرف جوتے اور تسمے جل رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے حالانکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ تو یہ ہے جہنم کا عذاب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب یہاں پر فَلْيَضْحَكُوا، یہاں پر بھی فا تو چاہیے کہ، اس کے بعد ہے یضحکوا، یعنی یہ فعل امر ہے، یہ بھی یہاں پر فعل امر ہے، اور اسی طرح وَلْيَبْكُوا یہ بھی اصل میں فعل امر ہے۔ تو بظاہر یہ حکم لگتا ہے، مگر منافقین آپ جانتے ہیں کہ وہ حکم ماننے والے تو ہے نہیں کہ بھی اللہ رب العزت منافقوں کو حکم دے رہا ہو کہ تم رو یا تم ہنسو، تو اس لیے یہ امر کے الفاظ میں مفسر لکھتے ہیں کہ خبر دی جا رہی، یہ بھی اصل میں خبر ہے، الفاظ امر کے ہیں لیکن ہے خبر، یعنی یہ لوگ بہت کم ہنسیں گے اور بہت زیادہ روئیں گے، یہ اصل میں ایک خبر کا انداز ہے کہ ان لوگوں کا اصل میں نصیب جو ہے نا، جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے ان کا جزا اور نتیجہ رکھا ہے،
آگے آیت بھی اس کی طرف اشارہ کریے، جزاء بما کانوا یکسبون، اصل میں یہ ایک جزا ہے، یہ ایک خبر اللہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت کم ہنسیں گے اور بہت زیادہ روئیں گے، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، یعنی اس دنیا کے مقابلے میں بھی دنیا میں یہ جو ہنسی کھیل یا کچھ جو فائدہ اللہ نے ان کو دیا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، تو لہٰذا یہ کثیر نہیں ہے، یہ قلیلاً ہے، بل یبکو، اور جو رونا ہے کثیرا، وہ بہت ہی زیادہ ہے، وہ لافانی ہے، وہاں پر تو موت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا جو ہے عذاب ہے، اور اس لیے ان کا ہنسنا بہت ہی کم عرصے کے لیے اور رونا بے حد و حساب مدت کے لیے جس کی انتہائی نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے تفسیر سعدی میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں تھوڑا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا، یعنی ان کو بہت لمبا عرصہ رونا پڑے گا، اس لیے دنیا میں جو تھوڑا ہنسنا ہے نا ہنس لیں، یہ دنیا کی تھوڑی سی ہنسی ہے۔ اس لیے جو مسلمان ہیں آج کی مسلمان یوتھ، ان کو ان کی جو ہنسی، ان کی جو عیش و آرام ہے اس دنیا کے اندر، جو ان کا آج جو ان کا سٹیٹس ہے، ان کو جس انداز میں یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے اندر جناب بہترین ملک ہیں، بہترین ان کے جناب ہر طرح کی جو ہے دنیا کی آسائش میسر ہے، تو اس سے ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ اصل میں تھوڑی سی مدت کے لیے ہنسی جو اللہ نے ان کے لیے خوشی یا جو دنیا میں خوش ہونا ہے ہو لیں، جتنا ہنسنا ہے ہنس لیں، یہ ایک تھوڑی مدت کے لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ جہاں پر زیادہ دیر رونا نہ پڑے وہاں پر ہمیں ہنسی ملے، قیامت والا دن ہمارا بہترین ہو جائے، تو اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑے دھوکے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ یہ یہاں پر تھوڑی دیر ہنس لیں، وہاں پر ان کو ہمیشہ کے لیے زیادہ مدت کے لیے رونا ہی ہے، جزاءً، کیونکہ یہ ایک جزا ہے، بما کانوا یکسبون، کہ جو وہ کسب کرتے تھے، یہ کسب ہوتا ہے جو ہاتھ سے انسان کماتا ہے، یہ انہوں نے اپنی کمائی جو ہے نا اس کی اصل میں اس کو بدلہ مل رہا ہے۔ اور مفسر لکھتے ہیں کہ اس سے بھی مراد یہ پتہ چلتا ہے کہ امر کا معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پر خبر کا معنی ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے اس جزا کے یہاں پر ذکر سے۔ تو اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مجرد یہ صاحب منار جو ہیں وہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمت معلوم یہ ہوتی ہے کہ مجرد خبر میں احتمال ہوتا ہے کہ اگر خبر کے انداز میں یہ بات کی جاتی نا یہ ہنسنے اور رونے کے حوالے سے، تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی ہر ہی بات جو ہے وہ سچی بات ہے اور اس میں کذب کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں، لیکن عام لغت کے اندر احتمال ایک باقی رہتا ہے، لیکن جو امر اور نہیں ہوتے ہیں نا اس میں احتمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر الفاظ ہی ایسے استعمال کیے ہیں کہ جس میں یعنی ذرہ برابر بھی کوئی احتمال باقی نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کوئی امید کی کوئی کرن نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو یہ بالکل اٹل بات ہے کہ اصل میں ان کی نصیب میں رونا ہی لکھا ہے اور ہمیشہ ساری زندگی وہ روتے رہیں گے۔ اور اسی آیت کی ہم معنی ایک حدیث بھی وہ معروف ہے کہ اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ روو۔ یعنی انسان کو اگر پتہ چل جائے نا کہ انسان فلاں فلاں عمل کرتا ہے یا فلاں چیز، اور یا قیامت والے دن کیسے کیسے حالات اور واقعات ہونے والے ہیں، کیسی کیسی جو ہے آگے آزمائشیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، تو انسان واقعی وہ ہنسے کم اور روئے زیادہ، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے اور اس دنیا میں اللہ رب العزت کو منا لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، کہ اگر وہ آپ کے پاس اب آ جائیں، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی واپس جائیں تبوک سے فارغ ہو کر، اور اس سفر کے بعد اگر کوئی دوبارہ کبھی نکلنا پڑے تو اگر اس حوالے سے اگر وہ آپ کے پاس آئیں، اگر وہ پھر اس دفعہ آپ سے آ کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، خروج ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے جہاں پر آپ جائیں گے، تو اللہ نے فرما دیا فَقُلْ لَا تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، یعنی اب آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ اب ان منافقین کے لیے جو پیچھے یعنی جنہوں نے خود سوچا کہ ہم جناب پیچھے رہ گئے، اللہ نے تو فرمایا کہ میں نے اصل میں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنے عمل کے طور پر، اپنے کسب کے طور پر تو انہوں نے یہ ایک بات چیت کی نا، اپنے انداز میں انہوں نے پیچھے رہنے کی ایک جو ہے ایک بہانہ سازی کی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب نہیں ہے، اب تمہارے اوپر پکی پکی پابندی لگ گئی ہے۔ یعنی اگر اللہ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، تو یہاں پر جو فرماتے ہیں مفسر کہ رجع، یہ جو معنی ہے اس کا لوٹنا اور لوٹانا، یہ دونوں ہی معنی اس میں آتے ہیں،
اور دونوں ہی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ. تو یہاں متعدی کے معنی میں یعنی واپس لے آئے، لوٹا دے، یعنی اگر اللہ رب العزت آپ کو واپس لوٹا دے، اگر واپس اللہ رب العزت آپ کو لے آئے. یہ کیوں فرمایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ منافقین تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ واپس آئیں گے ہی نہیں. منافقین تک کا تو کہنا یہ تھا نا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جا رہے ہیں، اتنی بڑی فوج ہے آگے، شامیوں یعنی شام کے ساتھ اور رومنز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، تو یہ کہاں پر واپس آئیں گے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے کہ اللہ آپ کو واپس لے آئے. تو یہ اللہ نے اپنی طرف اس کا جو ہے نسبت کی ہے، یعنی اگر وہ آپ کو واپس لے آئے. پہلی بات تو یہ ایک لطیف نقطہ جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح الی طائفۃ منہم، یعنی جو جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ اس طائفہ کی طرف اشارہ ہے جو گھروں میں بیٹھے رہے تھے. تو اگر ان کی طرف آپ واپس آ جائیں، یعنی وہ لوگ آپ کو واپس مل جائیں. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کو واپس یعنی مل جائیں، فَإِن، کیونکہ پھر اگر کی بات کیونکہ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اصل میں ایک وجہ ہے. آگے مفسر اس کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں کہ اصل میں تو ایسا وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو واپس آنے سے پہلے اللہ نے مار دیے، وہ بچے ہی نہیں ہیں. اور یہ سب جو ہیں. اور دوسرا الا طائفہ، یہاں پر بھی طائفتن یہ ایک نکرہ کا صیغہ ہے، تو اس وجہ سے بھی یہاں پر یعنی سب لوگ اصل میں مراد ہی نہیں ہے. طائفتن یعنی گروہوں، یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کی بات ہے. منہم یہ بھی آگے کہتے ہیں ان منافقوں میں سے کچھ گروہ، کچھ لوگ اگر آپ ان کی طرف لوٹ آئیں، واپس پلٹ جائیں، واپس پہنچ گئے، فاستأذنوا کا، تو پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا اور اپنے ہمراہ لڑانے سے بھی منع کر دیا. یہاں پر دو منعیت ہیں ان کے لیے، دو رکاوٹیں، پابندیاں اللہ نے لگائیں کہ فقل، آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، کہ تم ہمیشہ آج کے بعد کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کیسے نکلتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ نکلتے تھے کہ جناب مالک غنیمت حاصل ہو جائے گا، کوئی اچھی، کوئی آسان، کوئی قریب، کوئی جناب غزوہ ہے، پتہ ہے کہ جناب یہاں پر جیتنا پکا ہے، تو واپس ساتھ چلتے ہیں تاکہ مالک غنیمت حاصل ہاتھ میں لگ جائے. اللہ کے نبی کہا نہیں، اب تم کسی صورت بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے. اور دوسرا وَلَا تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، کہ تم ہمارے دشمن سے پھر لڑو گے بھی نہیں، بالکل، یعنی نہ لڑائی، تمہاری مدد بھی نہیں لینی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب ایسے لوگوں کی مدد لے لیں، کوئی بات نہیں، ایسے موقع پر ان کو دور نہ کریں. نہیں، یہ جو منافق ہیں، اور پہلے بھی ہم سورۃ توبہ کے شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ اپنے لشکر میں رکھتے ہیں تو آپ کا الٹا نقصان ہوتا ہے. ایسے منافقین کا اگر پتہ چل جائے کہ یہ لوگ سازشیں کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو جہاد سے ہٹانے والے اور خلاف اس کے بھڑکانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو ساتھ شامل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جناب گنتی بڑھ جائے گی. نہیں، وَلَا تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، آپ یعنی اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ آپ ہرگز جو ہے آئندہ ان کو بتا دیں کہ تم میرے ساتھ لڑو گے بھی نہیں کسی دشمن کے ساتھ. تو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اصل میں اعتماد جو تھا وہ اصل میں ختم کر دیا، ان کا اعتماد ہی اصل میں اٹھ گیا. جب وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں گئے تو آسان وقت میں بھی کیوں جائیں؟ جیسا کہ سورہ فتح میں آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے حدیبیہ کے لیے نہ جانے والے عرب کو خیبر کی فتح میں شرکت سے منع فرما دیا تھا، لیکن وہاں پر یہ جو منعیت تھی نا، یہ ٹیمپریری تھی، عارضی طور پر تھی، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. جبکہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین کو اللہ رب العزت نے ابدا کہہ کر پکارا ہے کہ تم ہمیشہ کبھی بھی، آج کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ ساتھ جانے والے نہیں ہو، تمہیں ساتھ نہیں لے جایا جائے گا. اسے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. اور اس کے بعد اس حوالے سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اگر پھر لے جائے تجھے اللہ الی طائفۃ منہم، کسی گروہ کی طرف، تو وہ اس واسطے کہ یہ آیت سفر میں نازل ہوئی تھی اور یہ لوگ مدینہ میں منافق تھے، یعنی منافق تو مدینہ میں تھے، اور آیت کہاں پہ ہے؟ یہ تو سفر میں نازل ہوئی، ابھی واپس ہو رہے ہیں. اور ایک گروہ اس واسطے فرمایا کہ بعض منافق پیچھے مر گئے اور سب بیٹھنے والے منافق نہیں تھے، اس لیے بھی یعنی منہم یہ کہا کہ سب جو پیچھے رہنے والے جو تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، ایسا نہیں کہ سارے جتنے بھی پیچھے رہ گئے تھے وہ منافق ہی تھے، نہیں، بلکہ بعض اس میں مسلمان بھی تھے. اور اللہ رب العزت نے ان کی یہ جو تقصیر تھی، ان سے یہ جو کمی کوتاہی ہوئی تھی، یہ جو گناہ ہوا تھا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا بعد میں. تو تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اس حوالے سے معروف ہے کہ 3 صحابہ کرام کا نام اس میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ 3 ایسے تھے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ صحابہ کرام ہیں قابل عزت اور اسی طرح قابل فخر ہیں. اور ہاں گناہ ہو گیا، کیونکہ نبیوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی گناہ سے محفوظ نہیں رکھا ہے کہ انسان سے کمی کوتاہی نہ ہو. تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کی اصلاح بھی فرما دی، اللہ رب العزت نے ان کی تقصیر کو بھی معاف فرما دیا. تو یہ ہمارے سامنے اس کی معافی کا بھی ذکر ہے. تو جب معاف فرما دیا تو بالکل صاف ستھرے ہیں ہمارے لیے، اسی طرح آنکھ کا تارا ہے. تو اس وجہ سے وہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض اس میں مسلمان بھی تھے، اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر الی طائفۃ منہم کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقعدوا مال خالفین، یعنی پہلی مرتبہ کی طرح اب بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جو بے عذر گھروں میں رہ گئے، یا معذوروں کے ساتھ اب بھی تم بیٹھے رہو، جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار اور اپاہج وہ گھروں کے اندر ہے نا، تو تم اب بھی پھر بیٹھے رہو، یعنی تمہاری اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے. انکم رضیتم بالقعود، کیونکہ تم خود راضی رہے تھے کہ نا جناب ہم گھروں میں ہی ٹھیک ہے. تو جیسے خود راضی تھے نا، تو اب پھر گھروں میں ہی بیٹھے رہو، اب اللہ رب العزت کو بھی تمہاری پھر ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 84 ہے، آخری آیت آج کی. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی، یعنی یہ جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، جب وہ فوت ہوا نا، تو اس کا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض دے دیجئے کہ میں اسے اس میں کفن دوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ہے کفن کے لیے، وہ یہ لینے کے لیے آتا ہے، اور آپ اس پر جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں. یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی قمیض دیجئے، اس کو اس قمیض کے اندر جو ہے کفن دیا جائے، اور آپ اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھیں، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی پڑھیں، دعا بھی کریں جیسا کہ قبر پر دعا کی جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیض دے دی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں. یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی، اور یہ منافقین کس طرح کے لوگ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اطلاع دی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھینچ لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو کھینچ رہے ہیں پیچھے کی طرف کہ آپ نہ آگے بڑھیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا. یعنی یاد بھی دلا رہے ہیں کہ قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے 2 اختیار ہیں. کہ آیت میں دیکھو نا، اللہ رب العزت نے آیت میں کیا فرمایا تھا، پیچھے جو آیت گزر گئی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ چاہے آپ استغفار کریں یا چاہے نہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا یعنی اخذ کیا کہ یہ 2 اختیار ہیں میرے پاس، اللہ نے مجھے یہ 2 اختیار دیے ہیں کہ میں ان کے لیے استغفار کروں یا پھر نہ کروں. تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو اس پر یہ آیت اتری. یعنی جب جنازہ پڑھ دیا تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد یہ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. یعنی آپ ان میں سے کوئی بھی مرتا ہے نا، یعنی یہ صرف وہ عبداللہ بن ابی کی بات نہیں ہو رہی. لا تصلی، آپ ہرگز نہ جنازہ پڑھیں، علی احد، کسی ایک پر بھی، منہم، ان میں سے، یعنی ان منافقوں میں سے کوئی ایک بھی مر جائے تو آپ ان کے اوپر جنازہ نہیں پڑھیں. ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی قبر پہ جا کر دعائے مغفرت جو کی جاتی ہے، نہ ہی آپ کوئی مغفرت کی دعا اس کے لیے کریں. تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے جو ایک مفہوم سمجھا، اللہ رب العزت نے اس مفہوم کو بھی واضح فرما دیا کہ یہ ایسا ہے کہ ان کے لیے دعا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر یہاں پر روک دیا گیا ہے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، اور اس کی اللہ رب العزت نے پھر آگے وجہ بھی بتا دی ہے کہ کیوں اللہ رب العزت ان کے ساتھ اتنی سخت جو ہے رویہ اختیار کر رہا، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی 2 باتیں ہیں. پہلی یہ کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا ہے. نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اس حالت میں وہ مرے ہیں، ان کی حالت ایسی تھی مرنے کے وقت تک، وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ وہ اللہ کے نافرمان ہی تھے. انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کے اندر موت نہیں آئی ہے ان کو. تو اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میت کو جنازے کے بعد دفن کر کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے. مختلف دوسرے اوقات میں وہاں جا کر ان کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے. جیسے بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ کر جاتے تھے قبرستان کے اندر، بقیع کے اندر جاتے اور وہاں پر راتوں کو دعائیں کرتے. تو منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پر بیان کر دیا
کہ یہ جو دعائیں ہیں منافقین کے حق میں نہیں ہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں منافق، کافر اور مشرک کی تکریم ہے، کافر کی تکریم ہے اس کے اندر، تو مشرک یہ تو سب سے اول ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت سب کے گناہ معاف کر سکتا ہے، جس گناہ کو چاہے اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کافر ہے کہ جس نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور یہاں پر یہ منافقین بھی اس کے اندر آگے، اور منافقین کا تو حال یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ تو کافروں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ گھٹیا حالت ان کی ہوگی قیامت والے دن، کہ وہ جہنم کے سب سے زیادہ جو نچلے درجے کے اندر ہوں گے، جہنم کی سب سے گہری کھائی کے اندر یہ منافق جو ہوں گے۔ تو اس میں منافق، کافر اور مشرک کی تکریم اور عزت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو مطلب وہ کوئی چیز ہے جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی منظور نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے۔ اللہ نے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا، اللہ نے ان کے لیے نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا، اور اس کی ایک اور وجہ کیا بتائی کہ وہ فاسق ہیں، کہ وہ نافرمان ہیں۔ تو اب ان سے ایک مفہوم جو نکلتا ہے، مفسر لکھتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر صریح شرک کرتا ہے، ایک بندہ کلمہ بھی پڑھ لے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے، لیکن واضح طور پہ شرک کرتا ہے، آپ کو واضح ہے کہ وہ جناب قبروں کے اوپر سجدے کرتا ہے، غیر اللہ سے منتیں مرادیں مانگتا ہے، ان کو کچھ دینے والا سمجھتا ہے، ان کو حاجت روا سمجھتا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھتا ہے، ان کو داتا سمجھتا ہے، ان کو غوث سمجھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے کہ یہ میری بگڑی بنانے والے ہیں اور یہ جناب مجھے بچانے والے ہیں، اور ان سے مدد مانگتا ہے، جو اللہ کے ساتھ سوا کسی کے اختیار ہی میں نہیں ہے، اصل میں وہ کام کرتا ہے۔ یا پھر اسی طرح کلمہ کے بعد مسلمان ہونے کی پہلی شناخت جو ہے نماز ہے، یا اسی طرح آپ کہہ لیں زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تو وہ بھی اس میں نہ پائی جاتی ہوں، نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ وہ کبھی دیتا ہی نہیں ہے، یعنی تارک نماز جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑی واضح احادیث اور ہمارے سامنے صحابہ کرام کا عمل ہے کہ اس کو جو شخص نماز کا تارک تھا اس کو کافر سمجھتے تھے، یا پھر وہ صاف اللہ تعالیٰ کی حدود کو وحشیانہ سزائیں کہتا ہو، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ کفر کی ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کا مذاق اڑانا، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر مختلف تان کرنا مختلف طرح کی چیزوں پہ، جیسے پچھلی آیتوں میں آیا، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، یا پھر اس زمانے میں انہیں ناقابل عمل کہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، دیکھیے ایک نیا انداز ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ آج کل جو ہے نا، آج کل فٹ نہیں بیٹھتے، یہ دین جو ہے نا وہ یعنی اس کو ریویژن کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر یہ وہ چیزیں آج فٹ نہیں بیٹھتی۔ بھئی اللہ رب العزت جو قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے، اس نے یہ دین نازل کیا، یہ میں نے اور آپ نے سوچ سمجھ کے اکٹھے بیٹھ کے کوئی میٹنگ کر کے یا کسی پارلیمنٹ میں دین پاس نہیں کیا ہے کہ جناب جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے، اس کا شارع وہ اللہ رب العزت ہے، اس نے شریعت نازل کی ہے، اور اس کی وضاحت بھی اللہ رب العزت نے شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کر دی ہے۔ تو لہٰذا اس کو آج کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ ناقابل عمل ہے، اس کی سزائیں آج ناقابل عمل ہیں، یہ فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، تو اس کا جنازہ پڑھنا پھر کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے عقیدے کی کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ یہ مشرک ہیں، یہ جو کافر ہیں، ان کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ ان کو مسلمانوں کے قبرستانوں سے دور، مسلمانوں کی آبادیوں سے دور کوئی قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گڑھا کھودیں اور اس کے اندر اس کو پھینک دیں، اس کے اوپر پتھر مٹی کچھ پھینک دیں۔ کیوں؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی تکریم کر رہے ہیں قبر بنا کے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی بدبو، اس کی یہ نحوست سے، اس کی یہ جو بدبختی سے مسلمان بچ سکے، اس کی بدبو سے مسلمان جو ہیں وہ بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، ہمیں نفاق کی بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو خالص بنائے، اور ہمیں ہر طرح کے عیوب، اس کے اندر جو فسق ہے، اس کے اندر جو کفر ہے، اس کے اندر جو منافقت ہے، اس کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمانوں کو اس سے پاک فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اینڈ پہ ہمارا کوئز ٹائم ہے، سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے الذین یلمزون المطوعین، تو منافقین دو طرح کے لوگوں پر تان کرتے تھے، وہ دو طرح کے لوگوں کی کیا صفات تھی، وہ کون دو طرح کے لوگ تھے؟ اسی طرح استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استغفار کن کے لیے کارآمد نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کن کے لیے اس کو فرمایا کہ یہ فائدہ نہیں دینے والی؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ،
تو استغفار ان کے حق میں کیوں قبول نہیں ہوئی یا کہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، گناہ گار اور بدعقیدہ جو ہے اس شخص میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح فرح المخلفون، اس آیت میں المخلفون جو کہا گیا ہے، یہ المخلفون کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب، اس سے مراد کیا ہے، اور انہوں نے کن اعمال کو ناپسند اصل میں کیا ہے؟ اور آگے ہے لو کانوا یفقہون، تو یہی جو المخلفون ہیں ان کے بارے میں یہ بات کیوں کہی گئی کہ کاش سمجھتے۔ اس طرح فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طرح ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، منافقین پر کس معاملے میں پابندی عائد کی گئی؟ تو یہاں پر لکھنے میں ایک فا ایکسٹرا لکھا گیا ہے، تو خیر سوال یہ ہے کہ منافقین پر کس معاملے میں پابندی عائد کی گئی؟ اس طرح فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے کن اعمال سے روکا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے یہ نہ کریں، اور اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟